بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احتشام الحق، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کے آج مہمان ہیں محترم علامہ نوید احمد قادری صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل برنالہ، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کے دوسرے مہمان ہیں بہت ہی خوبصورت پرسوز اور پر اثر آواز کے حامل محترم محمد اشتیاق صاحب، کوارڈینیٹر منہاج یوتھ لیگ میرپور ڈویژن۔ میں ان دونوں مہمانوں کو اپنے اس ٹرانسمیشن میں تحریک منہاج القرآن تحصیل بھمر آزاد کشمیر کی پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کا صمیم قلب سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہماری ریکویسٹ پر وقت نکالا۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہے وہ تلاوت کلام مجید سے کریں گے، اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ ہماری اس ٹرانسمیشن کا جو آج موضوع ہے وہ ہے تقویٰ اور اہمیت تقویٰ، جس کے اسی موضوع کی مناسبت سے میں چند سوالات ہمارے آج کے مہمان محترم علامہ نوید احمد قادری صاحب سے کروں گا، لیکن اس سے قبل جیسے میں نے عرض کیا کہ تلاوت کلام مجید ہوگی، اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ اس کے لیے میں درخواست کروں گا ہمارے آج کے مہمان محترم محمد اشتیاق صاحب سے کہ وہ پہلے تو تلاوت کلام مجید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، اور پھر بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سبحانک فقنا عذاب النار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ کلام آج کل کے جو حالات جس طرح چل رہے ہیں تو ایک التجا ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دے تبسم کی حیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی،
تبسم کی ہے راہ، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نا کردہ کار امتی یا نبی، دے تبسم کی ہے راہ، سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لاریب ہے، سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لاریب ہے، ایک اعزاز ہے جہل و بے روی، ایک آزار ہے آگہی یا نبی، دے تبسم کی ہے رات۔ اور اس کلام کا مقطع ہے بڑا حاصل کلام شعر کہ یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے تائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری، یا نبی دے تبسم کی ہے رات، ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنیاں نبی۔ بہت بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر محترم محمد اشتیاق صاحب نے تلاوت کلام مجید کی اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمایا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کیا
یہ صرف ایک نعت نہیں تھی، بلکہ آج کل کے جو حالات ہیں پاکستان کے اور مسلمانوں کے پوری دنیا میں، ان کی ایک عکاسی بھی کر رہی تھی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے چینج کریں، ہم اپنے اندر تبدیلیاں لائیں، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کرم ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات عطا فرمائے۔ اب میں ہمارے جو آج کے مہمان ہیں محترم علامہ نوید احمد قادری صاحب، میں اپنے آج کے موضوع کی مناسبت سے جو کہ تقویٰ اور اہمیت تقویٰ ہے، اس حوالے سے چند سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا اور گزارش کروں گا کہ آپ ان کے جو مدلل جوابات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ارشاد فرمائیں۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ تقویٰ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جس طرح کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ تقوی ہے کیا۔ تقوی کے بہت سے مفاہیم، بہت سے معنی ہیں۔ تقوی کا معنی پرہیزگاری ہے، تقوی کا معنی نیکی اور ہدایت کی راہ، اور تقوی کا معنی اجتناب ہے۔ تو تقوی دل کی اس خاص کیفیت کا نام ہے کہ جب بندے کو حاصل ہو جائے تو وہ نیکی کی طرف اسے گناہ جھجک میں معلوم نہ ہو اور گناہوں سے وہ اجتناب کرے۔ اسی طرح تقوی کے معنی بچنے اور اجتناب کے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تقوی کا حاصل یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس کے اوامر کو بجا لائے، اور اللہ کے منہیات سے، جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، ان سے رک جائے۔ تقوی کا معنی و مفہوم مختصر یہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب جیسا کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک باطن ہوتا ہے، اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو ہمیں ظاہری طور پر ہمیں اپنا جسم نظر آتا ہے، اور باطنی طور پر ہمیں روح نظر آتی ہے۔ ہمارے انسان کا جو ظاہر ہے وہ جسم ہے، اور انسان کا جو باطن ہے وہ روح ہے۔ تو اسی طرح تقوی کا بھی کوئی ظاہر اور باطن ہوگا، تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ تقوی کا ظاہر اور باطن کیا ہے؟ یہ جس طرح آپ نے شام سے فرمایا کہ ہر چیز کا ظاہر اور باطن ہے، انسان کا بھی ظاہر ہے، اس کا باطن ہے، اسی طرح تقوی کا بھی ظاہر اور باطن ہے۔ ایک ہے ظاہری تقوی، ایک ہے باطنی تقوی۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے ظاہری تقوی اور باطنی تقوی اس حوالے سے جو فرمایا کہ جو ہدایت کی ابتدا ہے یہ ظاہری تقوی ہے۔ جیسے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اور پوری تعدیل ارکان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو یہ ظاہری تقوی ہے۔ یعنی ہدایت کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے یہ ظاہری تقوی ہے۔ اور باطنی تقوی کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، باطنی تقوی سے مراد ہدایت کی انتہا، یعنی ایسے اعمال جن کا تعلق خالص اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، یعنی انسان کی روح، انسان کا نفس، انسان کی عقل، اس کا تفکر، تخیل، تدبر، یہ اس کا تعلق باطنی تقوی کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ ایک آدمی جو کہتا ہے جی میں من کا تقوی ہے میرا، تو یہ سراسر غلط ہے۔ سب سے پہلے تن یعنی ظاہر ہے، اس کے بعد من ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی جو کہتا ہے کہ میرا من نماز پڑھتا ہے، جی میرا من روزے رکھتا ہے، تو یہ سراسر اس کا غلط دعویٰ ہے۔ سب سے پہلے انسان کا تن ہے کہ اگر اس نے ظاہری جسم کے ساتھ نماز ادا کی، خشوع و خضوع کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ اس نے نماز ادا کی، تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تیرے من نے بھی نماز پڑھی یا نہ پڑھی۔ سبحان اللہ۔
تیرے من نے بھی نماز ادا کی یا نہ کی۔ ایک انسان جس نے ظاہری طور پر نماز ادا ہی نہیں کی تو اس سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تیرے من نے نماز ادا کی یا نہ کی۔ تو یہ تقوی ہے، ایک ہے ظاہری تقوی، ایک ہے باطنی تقوی۔ ظاہری تقوی یہ انسان دوسرے انسان بھی جج کر سکتے ہیں، بالکل بے شک، میرے جج آپ ہو سکتے ہیں، اسی طرح دوسرے انسان جج کر سکتے ہیں، جبکہ باطن کا تعلق خالص اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، جب باطن کا تعلق خالص اللہ کے ساتھ ہے، انسان کو جب ظاہر کا تقوی نصیب ہو جاتا ہے، ہدایت کی ابتدا ہو جاتی ہے، پھر رفتہ رفتہ وہ ہدایت کی انتہا تک پہنچتا ہے، اسے باطنی تقوی نصیب ہوتا ہے۔ جب اسے باطنی تقوی نصیب ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کا جو تخیل ہے، اس کا جو تفکر ہے، اس کے خیال میں، اس کے سوچ میں، کہیں اس کی سوچ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف تو نہیں جا رہی، بے شک، کہیں اس کا تخیل خدا کی فرما برداری کی طرف جا رہا ہے یا اس کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ ہے تقوی کا ظاہر اور باطن، ایک ہے ظاہر تقوی، ایک ہے بہت باطن بہت تقوی۔ شکریہ محترم علامہ نوید احمد قادری صاحب آپ کا۔ اب یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ ہم اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرتے ہوئے ادا کریں تو اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کی رضا کے لیے میں نے گناہوں کو چھوڑا، نیکی کی راہ پہ میں چل پڑا، میں نے اپنی آنکھوں کو حیا کا سرما لگایا، میں نے اپنے ظاہر کو بھی سنوارا، اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھا۔ تو یہ بتائیں کہ تقوی اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ یہ کیسے محسوس کرے گا کہ میں نے تقوی کا حق ادا کر دیا، یا تقوی کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے بھی آیت طیبہ پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جس طرح کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ حق ہے، بے شک، جس طرح آپ نے فرمایا کہ نماز کا حق ہے، ہر چیز کا حق ہے، اسی طرح اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے تقوی کا بھی حق بیان کیا ہے۔ تو جب ہم تقوی کے حق کی بات کرتے ہیں تو اس اعتبار سے تقوی کی دو جہتیں ہیں۔ ایک ہے تقوی کو اللہ کی طرف سے دیکھنا، اسے کہتے ہیں گاڈ کانشیسنس، یعنی اللہ کی طرف سے دیکھنا، اور ایک ہے تقوی کو بندے کی طرف سے دیکھنا، اسے کہتے ہیں سیلف ویجیلنس۔ ویجیلنس، اب جب اس اعتبار سے یعنی پہلا کہ تقوی کو اللہ کی جہت سے، اس جہت سے اللہ کے اعتبار سے دیکھنا، تو یہ بندہ یہ گمان کرتا ہے، اس کے تخیل میں، اس کے سوچ میں، اس کے فکر میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ہر کام پہ سمیع بھی ہے، اللہ میرے ہر کام پہ بصیر بھی ہے، یعنی اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے۔ تو یہ ہے تقوی کو اللہ کے اعتبار سے دیکھنا۔ تو بندہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اس کی یہ سوچ ہوتی ہے، اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو عمل اللہ رب العزت جسے دیکھ نہیں رہا، میرے ہر عمل کو اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اسے سن بھی رہا ہے، اور کل میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا اور اس کے بارے میں جواب بھی دینا ہے۔ دوسرا ہے سیلف ویجیلنس، یعنی تقوی کو بندے کے اعتبار سے دیکھنا۔ تو اس اعتبار سے بندہ خود اپنے نفس پر محاسب بن جاتا ہے، اس کا نگران بن جاتا ہے کہ میرا نفس اللہ کی اطاعت کی طرف جا رہا ہے یا اس کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، میرا نفس اللہ کی فرما برداری میں کتنا وقت گزار رہا ہے، اس کی نافرمانی میں کتنا وقت گزار رہا ہے۔ تو یہ ہے سیلف ویجیلنس۔ اور جب بندے کی یہ دونوں، یعنی تقوی کو اللہ کے اعتبار سے دیکھنا، تقوی کو بندے کے اعتبار سے دیکھنا، جب یہ دونوں جہتیں جمع ہوتی ہیں تو یعنی بندہ اپنے نفس پر محاسب بن کر نفس کو یہ کہتا ہے کہ خبردار اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ صورتحال جمع ہو جاتی ہے، دونوں جہتیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر تقوی کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اور جب بندے کا تقوی کا حق ادا ہو جاتا ہے، بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ریوارڈ سے مبرہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت امام رابعہ بصری رحمہ اللہ، آپ نے ایک دفعہ وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا لوٹا اور آگ لے کر نکل پڑتی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آج میں اللہ کی جنت کو
اس آگ کے ساتھ جلانے جا رہی ہوں اور اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کو اس پانی کے ساتھ بجھانے جا رہی ہوں۔ پوچھا ایسا کیوں؟ کہا کہ لوگ جنت کے مزے لینے کے لیے، جنت کی طلب کے لیے، اس کی لذت کے لیے، جنت کو پانے کے لیے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں اس خوف سے اور اس لالچ سے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے، تاکہ لوگ خالص اللہ کی محبت میں، اور یہ کیفیت کب نصیب ہوتی ہے؟ جب بندے کو تقوی کی دونوں جہتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی ایمان افروز آپ نے جواب عنایت فرمایا، اور اس جواب کو سن کر روح بھی اشش کر اٹھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام کہتے ہیں، ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ صرف سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اللہ کرے ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ تو یہ ہے کہ چونکہ ہم آقا کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ہی حقیقی تقویٰ ہے؟ جی بالکل محترم احتشام الحق صاحب، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہی حقیقی تقویٰ ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ ماشاءاللہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام، ان کے پاس صرف ایک چیز تھی، وہ کیا تھی؟ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری تھی۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی صحابہ کرام کی زندگیوں کا مرکز و محور تھے، اور جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو اس کے سب سے پہلے اس کے مخاطب وہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات طیبات سنی، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ تو تقوی، حقیقی تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو ہی اپنا شعار بنا لے تو وہی حقیقی تقوی تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی اصل تقوی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی جو غلامی ہے وہی حقیقی تقویٰ ہے، اور غلامی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں فنا کر دے۔ وہ یہاں پہ ایک پنجابی کی مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ نوکر کی نخرہ نوکر کی، بالکل۔ جب بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہو جائے، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت میں لگ جائے، تو پھر بندے کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میں دین کی خدمت کر رہا ہوں تو میں نے یہ کر رہا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ پھر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں تو نوکر ہوں، اور نوکر بندہ جب ہوتا ہے تو اس کو نخرے نہیں کرنے چاہیے۔ نخرے نہیں کرنے چاہیے، بالکل، کیونکہ ایسا ہے نا کہ جب نخرہ آ جائے تو پھر نہیں، بات ہی تب بنے گی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، بندے کا دل تقوی کے لیے منتخب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی ذات کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا کر دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کی چونکہ وابستگی ہے تحریک منہاج القرآن کے ساتھ کافی عرصے کے ساتھ، اور آپ نے اس مشن کے لیے گراں قدر خدمات بھی سر انجام دی ہیں، اور آپ ابھی بھی اس تحریک کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ میں اب آپ سے مختصراً یہ گزارش کروں گا کہ اگر کوئی بندہ تحریک منہاج القرآن کی رفاقت اختیار کرتا ہے، اس کی لائف ممبرشپ لیتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت اس مشن کے تھرو کرتا ہے، تو اس کو کیا فیوزات و برکات اللہ کی بارگاہ سے ملتے ہیں،
اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے کن توجہات سے اس کو نوازا جاتا ہے؟ اس پر آپ مختصر جواب ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں جی، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے۔ مختصر یہ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو اس کو دور پرفتن کے حوالے سے ہیں، احتشام صاحب آپ نے وابستگی کی بات کی ہے، تو میں خود کسی دور میں قبلہ قائد محترم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے مخالفین میں تھا، بالخصوص جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، وہ ممتاز قادری کیس میں تو مخالفت کی۔ پھر اتفاق ہوا اپنے چند ساتھیوں کے، اللہ ان سب کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے تھرو جب میں نے منہاج القرآن کو جوائن کیا تو میں امتحان کے لیے، یعنی ایک اسیسمنٹ کے لیے، ایک ایویلویشن کے لیے میں 2013 میں اعتکاف پر گیا۔ تو اعتکاف پر مجھے ڈائریکٹ قبلہ کو سننے کا موقع ملا، قبلہ کو میں نے قریب سے دیکھا بھی، قبلہ قائد محترم کو جب میں نے قریب سے دیکھا، سنا، ایک مکمل میں نے وہ تنقید کی نظر سے جب پرکھا، دیکھا، تو وہ جب باتیں جو اسٹوڈنٹ لائف میں ہم سنتے تھے وہ ساری کی ساری حسد پر مبنی تھی۔ تو پھر باقاعدہ میں نے الحمدللہ یہ تحریک منہاج القرآن اس کی لائف ممبرشپ لی، اور اب میں بطور تحصیل صدر میں الحمدللہ یہ اس کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو اس کے بہت زیادہ فیوز و برکات ہیں۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ ہی نے فرمایا ہے کہ جو منہاج القرآن کی سنگت اختیار کرتا ہے وہ ڈائریکٹ حضور غوث پاک کے مریدین میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بے شمار روحانی فیوز و برکات ہیں۔ بالخصوص میں وہ جتنے بھی ہمارے نئے ساتھی شامل ہونے والے ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تحریک منہاج القرآن کا جب حصہ بنتے ہیں تو منہاج العمل، وہ ایک پورا پرفارم ہے منہاج العمل کتابچہ، تو اسے ضرور پڑھا کریں، اس پہ عمل کیا کریں۔ اس میں وہ روحانی وظائف بھی قبلہ قائد محترم کی طرف سے عنایت کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بے شمار فیوز و برکات تحریک منہاج بہت بہت شکریہ۔ میں بار دیگر آج اپنے دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر سے اپنی پوری تحریک منہاج القرآن تحصیل بھمبر آزاد کشمیر کی ٹیم کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، مال میں، جان میں، ایمان میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کی یہ نوکری اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی دو نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک اس کلام کے سائے میں مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، اور گنبد حضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، والہانہ جو طواف روزائے اقدس کرے، مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو
سلام، سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ، میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ۔ اور خدا جب فرمائے حشر کے دن کہ لاؤ اپنی امت کو، تو ہماری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ۔ اور یا الہی صدقہ آلے